الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: وأهل التقوى وأهل المغفرة. وفي مقام الآخر: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. عرش حق ہے کہ مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے محشر میں عزت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تاحشر چشم نور کے، جب جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی. منکر دور ہوں ہم رسول اللہ کے، اور جنت بھی ہے رسول اللہ کی. کوئی سدرات جا کے ہار گیا، کوئی فلک تے جا کے ہار گیا. ایک کالی کملی والا سی جرا لنگ عرش و فرشوں بھی پار گیا. جبرائیل امین رہ گئے راہ میں، عرش اعلیٰ پہ پہنچا ہمارا نبی. اللہ تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، میرے نہایتی واجب الاحترام میرے ہم سفر ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، صحیح العقیدہ سنی مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا ہے مولا تعالی جل شانہ مجھے کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح کہ آپ سب احباب کو معلوم ہے، آج کی رات بہت بابرکت رات ہے. آج کی رات بہت بابرکت اور شانوں والی رات ہے. آج کی رات محبوب اور محب کے ملنے کی رات ہے. آج کی رات یار اور یار کے ملنے کی رات ہے. کون یار؟ اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کروایا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اس رات کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کے سامنے چند منٹ ہم کلام ہوں گا. اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے پاک کلام دے اندر ارشاد فرمایا: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ تعالی جل شانہ کے پاک کلام کے اندر کوئی شک نہیں. جس طرح اللہ تعالی کے پاک کلام کے اندر کوئی شک نہیں، اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں بھی کوئی شک نہیں. جس طرح اللہ تعالی کے پاک کلام میں اللہ تعالی کے پاک کلام میں کوئی عیب نہیں، اسی طرح مصطفیٰ کے فرمان میں بھی کوئی عیب نہیں. میں آپ کے سامنے
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 فرامین پیش کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ پہلا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ سرکار مدینہ علیہ والسلام نے فرمایا، یا اللہ میرے اس امتی کا چہرہ روشن ہو، یا اللہ میرے اس امتی کا چہرہ روشن ہو جو میری حدیث سنے اور یاد کرے اور آگے پہنچائے۔ دیکھیں میں وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے بھی ہیں، یاد بھی کرتے ہیں اور دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ دوسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری امت میں سے مسلمان دین کے متعلق میری 40 احادیثیں یاد کر لے، جو شخص مسلمان میری امت میں سے دین کے متعلق میری 40 احادیثیں یاد کر لے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو فقیہ عالم کے ساتھ اور صورت میں اٹھائے گا۔ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 حدیثیں یاد کر لے اس کو اللہ تعالی فقیہ عالم کے ساتھ اور صورت میں اٹھائے گا۔ اگلا فرمان عالی ذی شان، اور اس حدیث کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر نقل فرمایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری عمر دراز ہو اور میرے رزق میں برکتیں آ جائیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگا کرے۔ اگر اس کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی مغفرت کی دعا مانگے، اگر وہ حیات ہیں تو ان کی صحت یابی کی دعا مانگے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی عمر میں اور رزق میں اللہ تعالی برکتیں عطا فرمائے گا۔ میاں پیر مہر علی شاہ سرکار نے کیا خوب فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں ہو ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ہو ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں ہو بولن دی، جتھے آل نبی اولاد علی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب فرما رہے نے کہ مہر علی چپ کر جا، اتھے جا نہیں ہو بولن دی، اتھے میں کی شاواں۔ آخری شعر اس کے بعد اجازت۔ روح سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا، رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا، زمانے میں میرے محبوب سا پیارا کوئی ہو نہیں سکتا، شب معراج رب بولا یہی محبوب سے مل کر، شب معراج رب بولا یہی محبوب سے مل کر، تمہارا جو نہیں ہو سکتا ہمارا وہ نہیں ہو سکتا، شب معراج رب بولا یہی محبوب سے مل کر، تمہارا جو نہیں ہوتا ہمارا ہو نہیں سکتا۔ دعا فرماؤ اللہ تعالی میرا بیان کرنا اور آپ سب کا سماعت فرمانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی میرے استاذہ اور میرے والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے، جن کی دعاؤں کی بدولت اور محنت کی بدولت آج میں اس مقام پر کھڑا ہوں۔ اللہ میرے استاذہ کی خیر فرمائے، ان کی مال میں، جان میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔